الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو تھوڑا تھوڑا قریب تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں جو اسلام بھائی آئیں ان کے لیے آسانی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ماہ رجب مبارک رات میں ہمیں اپنا اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے اس اجتماع میں بیٹھنے کا موقع دیا. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. صاحب خانہ نے جو یہ محفل سجائی ہے، یہ اجتماع، یہ محفل ان کے گھر پر رحمتوں اور برکتوں کے نزول کا سبب بنا. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ جب سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق. نبی پاک فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا، ایک اینجل جس کی ڈیوٹی کیا ہے. پہلے تو اس کا پاور سمجھ لیں کہ اس کے پاس کیا زبردست اسپیشلٹی ہے. آقا فرماتے اعطاہ اسماء الخلائق، وہ ساری مخلوق کی سننے کی طاقت اسے رب نے عطا فرمائی. آل کریشن، صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں وہ سن لیتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب دنیا میں فلا یصلی احد الی یوم القیامہ، نبی پاک فرماتے ہیں قیامت تک میرا کوئی بھی امتی ایک بار درود پاک پڑھے، وہ فرشتہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے اور نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور فلاں بن فلاں نے ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، حضور فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے. اب اس حدیث سے دو باتیں بڑی پیاری سیکھنے کو ملی. ایک بات عقیدے کی اور ایک بات عشق کی. پہلے عقیدے والی بات کر لیتے ہیں، بلیف اور اسٹرانگ ہو جائے گا. سوال یہ ہے، ایک فرشتہ ہے جو نبی پاک کے دربار پر اس کی ڈیوٹی ہے، پیارے آقا کے در کا دربان ہے. آپ کے گھر کے باہر آپ کا کوئی چوکیدار ہو، کوئی دربان ہو، تو دنیا کا دستور ہے کہ جو گھر والا ہوتا ہے نا، چوکیدار سے زیادہ پاورفل وہ ہوتا ہے. دربان باہر ہوتا ہے، پاورفل زیادہ گھر والا ہوتا ہے. تو نبی پاک کے در کے دربان کی سماعت کا عالم کیا ہے. تنزانیہ ہزاروں کلومیٹر دور ہے مدینہ شریف سے، مگر آج ہم نے جو تھوڑی دیر پہلے درود پڑھا ہے نا، آقا کے مزار پر نبی پاک کے روضے کے قریب فرشتے نے وہ درود سن لیا ہے. امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں بھی کوئی درود پڑھ رہا ہے وہ فرشتہ اس کی آواز کو سن لیتا ہے. سوال یہ ہے، جب دربان مصطفیٰ کی سماعت کا عالم یہ ہے تو مصطفیٰ کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ نبی پاک کی لسننگ پاور کیسی ہوگی. اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا نا کہ پیارے آقا کے در پر موجود فرشتہ سب کی آوازیں سن رہا ہے. اچھا، ایک اور اسپیشلٹی کیا ہے، صرف آواز نہیں سنتا، وہ ریکگنائز بھی کر لیتا ہے، پہچان بھی لیتا ہے. آج کل سائنس نے ترقی کر لی ہے، ہمیں کسی کی کال آتی ہے تو نام لکھا ہوا آ جاتا ہے، کالر آئی ڈی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے والد کا کیا نام ہے یہ تو موبائل نہیں بتاتا نا. فرشتہ آواز بھی سن لیتا ہے، یہ بھی پہچان لیتا ہے درود کس نے پڑھا ہے، اور اس کے والد کا نام کیا ہے یہ بھی پہچان لیتا ہے. جب فرشتے کے جو دربان مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے علم کا عالم یہ ہے تو علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہو. ٹھیک ہے جناب، عقیدے کی بات ہو گئی. اب آؤ عشق کی بات. دنیا کا دستور ہے کہ جس سے جتنی محبت ہو، جس کی جتنی رسپیکٹ ہو، آپ کو جب پتہ چلے کہ آپ کی بات اس کے پاس ہوئی ہے، ذکر ادھر ہوا ہے، آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے. مثال دیتا ہوں، آپ میں سے ماشاءاللہ جو جس کا بھی مرید ہے وہ آ کر آپ کو کہے کہ یار آپ کی بات آپ کے پیر صاحب کے پاس ہو رہی تھی، بندہ خوش ہو جائے، واقعی میرا نام لیا گیا تھا، اچھا بتاؤ نا کیا بات ہوئی. بندہ 2-3 بار پوچھتا ہے، بار بار پوچھتا ہے، طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے کہ میرا نام میرے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، جس سے بھی آپ کو محبت ہے،
اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا نام، آپ کی بات ادھر ہوئی ہے، یو فیل گریٹ، آپ کو اچھا لگے گا. سچ بتاؤ ایک امتی کے لیے، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے کہ وہ ادھر درود پڑھے، فرشتہ ادھر ہمارا نام آقا کی بارگاہ میں. اچھا صرف ہمارا نام نہیں، ہمارے والد کا نام بھی پیش کرے. میں ایک بار درود پڑھوں تو ایک بار نام لے، میں 100 بار درود پڑھوں تو 100 بار نام لے. خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو روزانہ سینکڑوں ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں. یاد رکھیے جس کا نام روز ہی فرشتہ لیتا ہو، تو آقا بھی تو فرمائیں گے نا کہ تنزانیہ میں دارالسلام میں میرا غلام ہے، روز ہی یاد کرتا ہے، روز ہی درود بھیجتا ہے. چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کا کام کر دیتے ہیں. اور یاد رکھیے پیارے آقا کی بس ایک نگاہ پڑنے کی دیر ہے، ایک بار توجہ ہونے کی دیر ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس ہمارا کام ویسے ہی بن جانا ہے. یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں، سارے کام سیدھے ہو جانے ہیں. بہت سارے اسلام میں ملتے ہیں، کہتے ہیں یار مسئلے حل نہیں ہو رہے، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، جس کام میں ہاتھ ڈالو گڑبڑ ہو جاتی ہے، گتھیاں ہیں سلجھ ہی نہیں رہی ہیں، پرابلم ہی پرابلم ہے، گھر میں الگ، کاروبار میں الگ. آؤ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں یہ ساری مشکلیں حل کیسے ہوں گی. سید اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار ایک شعر بھی بات پوری سمجھا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج. کہتے ہیں بہت سارے بل پڑ گئے نا، وہ گتھی سلجھتی نہیں ہے، رسی لپٹ جائے تو کھلتی نہیں ہے. حالت کہتے ہیں تمہاری قسمت میں اگر ایسا لگ رہا ہے نا تمہیں کہ بہت سارے بل پڑ گئے ہیں، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. آپ کی ایک نگاہ پڑنی ہے، سارے کام سیدھے ہو جائیں. تو اگر نگاہ حاصل کرنی ہے، توجہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاصل کرنی ہے، تو درود پاک اپنی زبان تر کیجئے. درود سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں درود پاک. سوچیے آج ہمارا کتنا وقت موبائل پر صرف ہوتا ہے، کتنا وقت فضول باتوں میں صرف ہوتا ہے. ٹی وی کا ریموٹ لے کے بیٹھے ہیں، وہ بیٹھے ہی ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک چینل آگے بڑھا رہے ہیں. 1 گھنٹہ ہو گیا، نہ کچھ سنا نہ کچھ سیکھا، بس مووی کر رہے ہیں. کیوں؟ فارغ بیٹھے ہیں، نہ جانے کتنی بے پردگی دیکھ لی، کتنی میوزک سن لیا، کتنے گناہ جمع ہو گئے. فیس بک کھولا، بس بڑھاتے ہی جا رہے ہیں، دیکھتے ہی جا رہے ہیں، نہ کوئی چیز سرچ کر رہی ہے نہ کچھ. ایسی فارغ ہے تو کچھ کرنا ہے. اتنی بیکار زندگی تو نہیں ہماری یار، اتنی بے قیمت زندگی تو نہیں ہے. اسی 1 گھنٹے میں، اسی آدھے گھنٹے میں آپ کو پتا ہے 7 منٹ میں کیا کر سکتے ہیں. اگر بندے کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہو تو وہ 7 سے 8 منٹ میں پوری سورہ یاسین شریف پڑھ سکتا ہے. اور جو ایک بار سورہ یاسین پڑھے اسے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. Within 7 minutes we have earned 10 times قرآن پاک کا گڈ ڈیڈ کا ثواب. مگر 7 منٹ کتنے ضائع ہو رہے ہیں. لیکن یہ ذہن ہو تو بندہ کرے نا. ذرا مل کے کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ان 3 جملوں میں آپ کے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے. 1 منٹ دور کی بات ہے. You didn't spend 30 seconds, less than 30 seconds. آپ نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ دیا. اب ذرا میں ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہیں. اچھا میمن بیٹھا ہے، یہ تھوڑا میمنی میں بیان کر جا لو، تھوڑی میمنی بھی بولیں گے ہوتا ہے. تو میمنی میں اتنا فلوئنٹ نہیں ہے بیان میں، لیکن انشاءاللہ انہیں دل جو ہی نیت سے تھوڑی سی میمنی بولا تھا. تو میمنی میں مطلب جو مقصد یہ ہے کہ ویپاری لوگ بیٹھائیں، بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھائیں. تھوڑا سا وہاں کا ویپاری حساب بھی جلدی کری ہوتا ہے. آئے سوچو بس 30 سیکنڈ میں کتنا کمائی شروع ہوتا ہے. کہیں سوچ جا بھائی نے ودن 30 سیکنڈس آئیں جو بہت بزنس ہے، فیکٹری ہوئی ماشاء اللہ لاکھوں روپیہ کمایا ہوتا. بچے بھی کہیں حساب کر جا کہ بھائی روز کی آمدنی کتنی ہے، ان کے بچے کلاک متے ڈیوائڈ کر لی جا، بچے منٹ متے کر جا. آ والا تھوڑی وار لے چکا وڈو خواب نہ رہی نہ کر. آئے میں سے کوئی ہڑو بھی بیٹھو ہوں جو ادھ منٹ کے اندر $1000 کمائے گا. حالانکہ بولنا آسان ہے، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. $1000 ادھ منٹ جو مطلب یہ تھی وہ منٹ جب $1000 نے گھنٹے جا $1.25 ایڈو وڈو کو ماڑو ویٹھو تو وڈی گال ہے. لیکن ہلو تھوڑی بار لے اسیوم کری ہوتا یا پاکڑ کم جو سمجھے تو بدے ملی نے 3 سیکنڈ میں $1000 کمائی دیتے. ٹھیک ہے جناب، $1000 آئے 3 سیکنڈ میں کمائی ہوتا. اگر حالانکہ ایڈو کوئی ویٹھو نہیں ہوئے مجھے آئے میں سے کوئی آئے جو مجھ سے $1000 گنی گنے نے جنت میں اپنا درخت دے رہا نہیں ہے. Anybody have power to buy a tree in heaven? Nobody have power. کسی کے پاس یہ اختیار، کوئی بٹے اختیار نہ ہے کہ وہ پیسہ دینے جنت میں درخت خریدی سکے. $1000 تو بہت ننڈی رقم ہے، پا بدے پوتے یا بدے پیسہ ملائے گی نا، لکھوں ڈالر بھی نہیں ہوں. بٹ وی ہیو نو پاور ٹو بائی ٹری ان ہیون. پانچ بڑے اختیار نہ ہے.
مگر اے نارو مجھے اللہ جی رحمت کی وڈی ہے مجھے نبی جا سچا وعدہ ہے اللہ جا حبیب علیہ السلام فرمائیں تا جو اکڑے فری سبحان اللہ چو اللہ انجھے جنت میں درخت لگائے اکڑے فری الحمدللہ کہے رب کریم انجھے جنت میں درخت لگائے صرف ونس اکڑی بار وہ اللہ اکبر چوئیے اللہ جا حبیب فرمائیں تا اللہ انجھے جنت میں درخت لگائے اگر آئے دا ویپاری ہو نا جدہ درخت لگے لا ہونا ان کو انہوں بھی نہیں لے سکو خبرو نا آئے دا باغ لگے لا ہونا آئے روکن بھی نہیں ہے کہ بھائی اتنا درخت لگے لا انہوں بھی ان کے باغ جنت میں تو آئے اتنا درخت لگائے گی نو ایڈی نیکیوں کری گی نو اب سوچو اکڑی طرف تب با ایج زبان سے ایج ٹائمنگ سے ایڈی بڑی بڑی نیکیوں کا باعث ثبوت ہے بیجی طرف با ایج ٹائم کن کم میں صرف کری دیں ایج وقت آئے کہ تھی سکے تو جو بھائی جو اجتماع کری آئیں یہ برکائیں ٹانے کوئی کچھ چیا ہونا کہ ذرا اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر اجتماع میں آ جائیے یہ بات کو محاورے والے چھوٹا نا بدے گے یار تھوڑا ٹائم کٹ جائے جو وہ کم وقت تک قیمتی ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم اساں اجتماع میں جا سچی گال بتا وقت اونچ قیمتی ہے جو اللہ نے ان کے رسول کے ذکر میں صرف تھی پر قیمتی وقت کٹھی نے نہیں آوا ہے پر پانچوں وقت قیمتی بنائے دیا ہیں پر پوتے جب وقت کے یوزفل جڑے بنائے ہوتا ہے جڑے پر اللہ نے ان کے حبیب علیہ السلام ذکر کر پاتے بزرگ بات ہوتا ہے بیپاری ہوں ہیں تو پانچے کمائیں کا طریقہ سوچ چکا ہے پلاننگ کا اصل کمائیں کا طریقہ بزرگوں نے نہیں سوچیا انہیں کی کتنوں اللہ نے ذکر سے محبت دی انہیں کی خبر نہیں کہ ٹائم شارٹ ہے بات ہوتا ہے سیزن ہے ادھر ہے کمائی ہو سچی گال ہے جڑے تک سانسو ہی کا نیکی جو سیزن ہے مرد کے بعد اپنی سبحان اللہ جو بھی موقع نہیں رہے انگاری کری جو کرم جو ہے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں چھتو کیا آئی اللہ جو اتنو ذکر کرنا ہوا کہ کیا نہیں باربر شاپ تے گیا وار کپائے لے حجاب بٹے ٹھیک ہے تو اونچی حضرت اب یعنی مچھیوں کپنی ہوئی اسٹیچو یعنی آپ کی مچھیں کاٹ دی تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں ورنہ ہی نہ دیے کہ آئیں جے ہونٹ مت کٹ لگی ہوئی آئے ذکر کری نہیں اللہ تھوڑی بار تو خاموش تھی نا آج جو ہونٹ کپائیں تا کپائے والا نام اللہ نے ذکر each and every moment they use their each and every breath ہر سانس کے یوز کر رہا با اتنا والے وقت کی کتوں ضائع کر لیا مرنو بدے کیا ہے ان کو خبر نہیں آئے آؤں بولی میرا زمبابوے میں ہوئے لیکن اگر اسلام میں ایک اسلام میں سرمنی ہوگی ہمارے جو اردو والے تو بیٹھے ہوئے تو میں زمبابوے میں تھا تو ہرارے میں مجھے ایک قبرستان ملے گا اسلامی میں تو مجھے کہا کسی نے گاڑی میں واقعی بڑا مینج بڑا خوبصورت بڑا جس کو آپ کہیں سفسٹیکیٹڈ بڑے اچھے انداز سے بنا ہوا تھا کہا بہت دنیا کا بہت خوبصورت ترین قبرستان ہے ساری چیزیں بڑی ویل مینج ہیں قبریں بڑی ایکول ہیں پودے لگے ہوئے ہیں راستے بنے ہوئے ہیں عبدالعلی بھائی آپ نے ایسا قبرستان نہیں دیکھا وہ مجھے جو گاڑی میں لے گئے میں نے کہا یہ جملہ تو واپس لے گیا دنیا کا سب سے خوبصورت قبرستان اگر کوئی ہے تو وہ جنت المتی ہے میں یقین کریں یہ بات تو کسی کمپیریزن میں ہے ہی نہیں نا کوئی قبرستان ایسا ہو تو بتا دو جس کو دیکھ تو مرنے کو جی چاہتا ہوگا کہ یہ گنبد خضرا ہے اور یہ مکی والے لیٹے ہیں آقا کے قدموں میں لیٹے اللہ مجھے اور آپ کو جنت المتی عطا فرمائے ایمان والی عافیت والی مدینے والی موت عطا فرمائے لیکن باہر سے قبریں تو ایک جیسی ہوتی ہیں خوبصورت بھی بنا لو گے پودے بھی لگا لو گے درخت بھی لگا لو گے اصل خوبصورت تو قبر وہ ہے نا جو اندر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے یہاں تو اس بلڈنگ میں ہمیں پتا ہے یار جو بھی رہتا ہے نا بڑا لگژری ہاؤس ہی ہوگا بڑا گھر ہی ہوگا بڑا آرام دہ لائف ہوگی مگر قبریں دیکھ کر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے ساری قبریں دکھتی ایک جیسی ہیں مگر ہر قبر کی کہانی مختلف ہے کوئی قبر جنت کا باغ ہے کوئی قبر دوزخ کا گھر ہے خوش نصیب وہ ہے جس نے دنیا میں ایسے کام کر لیے کہ قبر بھی جنت کا باغ بن گئی آپ کا بیڈ روم بہت اچھا ہے آپ کا واش روم بڑا لگژری ہے ڈرائنگ روم میں صوفے بڑے نرم ہیں مگر کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جس کا گھر اتنا اچھا ہے اگر اس کی قبر میں سانپ اور بچھو آئیں گے تو وہ کرے گا عقل مند وہی ہے جس کی دنیا اللہ نے اچھی کر دی وہ اب آخرت اچھی کرنے کی تیاری کرے ادھر نہ مارا جاؤں ادھر نہ پھنس جاؤں تو اس کے لیے ہمیں اپنے ان لمحات کی ہمیں اپنی اوقات کی قدر کرنی ہوگی نماز قضا نہ ہونے دیں فضول باتوں میں وقت ضائع نہ کریں آپ کو پتہ ہے روایتوں کا مضمون ہے مرنے کے بعد نیک بھی پچھتائے گا گناہ گار بھی پچھتائے گا لوگوں نے عرض کی حضور گناہ گار پچھتائے گا یہ تو سمجھ آ رہی ہے گناہ کیوں میں اس لیے پچھتائے گا نیک کیوں پچھتائے گا فرمایا نیک اس لیے پچھتائے گا کہ اس کو یاد آئے گا کہ میں نے اتنی باتیں فضول کی تھی اتنا فضول وقت ضائع کیا تھا کیونکہ اس کو نظر آئے گا نا کہ یہ تم نے نماز پڑھی تھی اس کا یہ ثواب تم نے قرآن پڑھا تھا اس کا یہ ثواب ذکر کیا تھا اس کا یہ ثواب درود پڑھا تھا اس کا یہ پہاڑ مطلب ہے کہ اتنی نیکیاں اتنا اجر تھا میں نے فضول ٹائم کیوں ضائع کیا نیک بھی پچھتائے گا اللہ کرے کہ ہم اپنی اوقات کی قدر کریں
اور اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزاریں. تو نیت کریں روزانہ کثرت سے درود پڑھیں گے انشاءاللہ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کریں گے. آفس جاتے جاتے آتے آتے تسبیح رکھیں جیب میں بھی رکھیں، گاڑی میں بھی رکھیں، آفس میں بھی رکھیں. میں اگر مثال دیتا ہوں، بیپاری بیٹھے نا، میمن بھائی بیٹھے میرے، اگر ہم یہ اعلان کر ہی دیا کہ جو جتنے پھر درود پڑھنا ان کے اتنا $100 ملنا، کہیں بتا رہا بچے کتنا درود پڑھنا ہے، یہ دھندو بند کریں نہیں جائیں، موبائل بھی آف، دوستے کے جب کوئی نہ اکڑے مہینے کی اسکیم ہے، اکڑے مہینے میں جتنا درود جتنے پھر کلمو پڑھنا اتنا $100 ماڑو چاہو تو کروڑ پتی تھی ان جو ہے. اور میں بتا رہا ہوں $100 کی ویلیو ہے یا جنت میں درخت کی ویلیو ہے. پکرلے ان ٹائم کے ضائع کری رہے ہیں. اللہ بہت آسان کرے نہیں ہے جنت کمائنو، پانچلے نیکیوں کمائنو بہت آسان ہے، لیکن پوتے ٹائم کے ضائع کری رہے ہیں. گڈی میں بھی وہ درود پڑھنا شروع کر دیا، آفس پہنچنے خبر ہے کتنا جنت درخت لگائے گی، کتنی نیکیوں کمائے گی. حدیث میں افضل الذکر چون میں آؤ کلمہ طیبہ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افضل الذکر. مگر آنے کے بتا رہا ہوں سجڑی میں کتنے پھر کلمہ پڑھو تھے. دیکھیے اکڑے بزرگ جی گال آپ بھلا نہ تھے، کمال جو جملوں ہونے چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں بہت کمال کی بات کی انہوں نے کہ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بناؤ، اپنی زبان کو کلمے کا ہیبیچول عادی بناؤ، کیونکہ جب زبان بھاری ہو جائے گی، جب سکرات کا عالم ہوگا نا، مرنے کا وقت آئے گا، جملہ ادا نہیں ہوگا، ڈیفیکلٹ ٹو اسپیک. لیکن جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی اس کی زبان آخری وقت بھی کلمہ پڑھ لے گی. ہم بتائیں مہینے میں کتنی بار کلمہ پڑھا؟ میں ایک دن کی بات نہیں کرتا، نہیں پڑھتا. آپ سوچیے ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. اور یہ جو کلمے کے عادی ہوتے ہیں نا، ذکر کے، درود کے، ان کے ساتھ جب کوئی حادثہ ہونے والا ہوتا ہے نا، الحمدللہ بیبا نے ہماری گٹی میں شروع سے غوث پاک کی محبت ڈالی گئی. بچپن سے مجھے یاد ہے، میں جب چھوٹا تھا اسکول جاتا تھا تو والدہ روز صبح پڑھتی تھی بڑے بڑے پیر جو وسیل ہو غوث پاک کے حوالے، گھر سے نکلتے ہی غوث پاک کا نام لے کے نکلتے تھے. الحمدللہ میں جب بڑا ہو گیا، جب بیرون ملک سفر کرتا تھا، والدہ کا پچھلے سال ہی وصال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تو جب بھی بیرون ملک جاتا تھا والدہ کا ہاتھ چومنے، تو آج بھی والدہ کہتی تھی بڑے بڑے پیر کے حوالے غوث پاک جو وسیل ہو. یعنی ہمیں بچپن سے غوث پاک کی محبت، اولیاء کی محبت. تو یہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، جن کی زبان پر ذکر و درود اللہ رسول کا نام ہے، کبھی گاڑی کا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو، کبھی آپ کو ٹھوکر لگے، زبان سے کیا نکلتا ہے؟ یا غوث پاک، یا رسول اللہ، لا الہ الا اللہ. جس کی زبان اچھا بولنے کی عادی ہوتی ہے نا، تکلیف کے وقت بھی اس کی زبان پر اچھی باتیں جاری ہو جاتی ہیں. اور جس کی زبان گالیاں دینے کی، بری باتیں کرنے کی عادی ہوتی ہے، آپ دیکھیں ان کو چوٹ لگے تو ان کی زبان سے گالی نکلتی، گاڑی جیسی ٹھکے گی ان کی زبان سے گالیاں شروع ہو جائیں گی. اللہ کے بندوں مرتے وقت بھی کہ گالی نہ نکل آئے. زبان کو عادی بناؤ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر. نیت کرتے ہیں ذکر اللہ کریں گے انشاءاللہ. آپ چلو یہی سوچ لینا کہ یار $100 ہی ملیں گے، چلو اس سے زیادہ ہی ملیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنا ملنا ہے، لیکن بس پڑھتے رہا کرو، ذکر کرتے رہا کرو، درود پڑھتے رہا کرو. پھر محبت سے درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام. ویسے یوگینڈا والوں میں موضوع تو کچھ اور لے کر آیا تھا، بات چل پڑی. مجھے بتا رہے تھے، میرا دوسرا دن ہے تنزانیہ میں، بتا رہے ہیں کہ ریکارڈ گرمی پڑی ہے. آج تک اتنی گرمی دیکھی نہیں لوگوں نے 15-20 سال سے اس سیزن میں. اس گرمی میں ہمارا حال برا ہو گیا ہے. ایک بھائی کہہ رہے تھے یار ان دنوں میں کسی اور ملک ہی چلے جانا چاہیے. کسی صاحب مجھے کل کسی صاحب کے گھر گئے، وہ کہتے ہیں یار میرا $1,00,000 بل تھا، اب $3,00,000 بل ہو گیا کیونکہ اتنا اے سی چل رہا ہے. ایوری بڈی از ڈسٹرب. میں بھی تھوڑی دیر پہلے بیان کر کے آؤں، یہاں تو چلیں اے سی چل رہا ہے تو کچھ جان میں جانا ہے. میرا بیان تھا تو مجھ سے بیان نہیں ہو رہا تھا، ہم حالانکہ کھلے آسمان تلے بیٹھ کر بیان کر رہے تھے. تو آپ سوچیں، میرا خیال ہے 35 ڈگری ہوگا ٹیمپریچر، 35-40 میں ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے. قیامت کی گرمی کیسے برداشت ہو؟ اس گرمی سے قیامت کی گرمی کو ریئلائز کریں. ہر تھوڑی دیر بعد ہر بندہ پانی پی رہا ہے، سب کے آگے پانی کی بوٹل رکھی ہوئی ہے، کیونکہ گرمی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے. لیکن ہم ان تمام چیزوں سے کیوں نہیں سیکھتے کہ یہ 35-40 ڈگری نے بے چین کر دیا ہے. جب سورج 1.25 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کدھر سے پانی ملے گا، کدھر سایہ ملے گا؟ کبھی کسی نے کسی عالم دین کو پکڑا کہ حضرت ادھر تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، مجھے فارمولا دو قیامت کی گرمی سے کیسے بچوں گا؟ ادھر تو اے سی ہے، ادھر شیڈو ہے. پتہ ہے قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پر ہوگا کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، لوگ ننگے بدن ننگے پیر تانبے کی زمین پر کھڑے ہوں گے. یوم لا ظل الا عرشک، اللہ کے عرش کے سوا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا.
سایہ کس کو ملے گا؟ کسی عالم دین سے پوچھا؟ پانی کی پیاس لگے گی تو پانی کدھر ملے گا؟ کوئی پانی نہیں ہوگا. نبی یہ پاک حوض کوثر پر موجود ہوں گے اور اپنے ہاتھ سے پیالے پلا رہے ہوں گے. اور آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر لوگ آئیں گے, میں کثرت درود کی وجہ سے انہیں پہچانتا ہوں گا. آقا پہلے سے پہچانتے ہوں گے کہ یہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہے, اپنے ہاتھ سے پانی عطا فرمائیں گے. قیامت کی تیاری کرو. اس گرمی سے ہم آخرت کا سب میں مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے, ورنہ مزہ اس زندگی میں ہے کہ جب بھی کوئی چیز دے گی بندہ بندے کو آخرت کی یاد آ جائے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے ایک کپڑا بنایا, بہت خوبصورت کپڑا بنایا, بڑا اسٹچ بھی بہترین کیا, امبرائڈری بھی, جو بھی اس زمانے کا فیشن تھا یا جو بھی اس کی ضرورت تھی انہوں نے تیار کیا. کپڑا بیچنے گئے مارکیٹ میں. ایک ماہر کپڑے والے نے جب وہ کپڑا دیکھا, اس میں تو یہ بھی فالٹ ہے, یہ بھی فالٹ ہے, کلر بھی ٹھیک نہیں ہے, اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بزرگ رونے لگے, زاروں کتار رونے لگے. کہ بھائی کیوں رو رہے ہو یار, آپ روئے نا, میں خرید دیتا ہوں کپڑا, میں تو جو چیز تھی وہ بتا رہا ہوں, میں تو ماہر ہوں نا, مجھے پتا ہے اس میں کیا پرابلمز ہیں. آپ نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرا کپڑا نہیں دکھ رہا, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں جب یہ کپڑا بنا رہا تھا نا تو میرا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ میں نے اپنے طور پہ سب سے بہترین کام کیا ہے, لیکن جب یہ کسی ماہر کے ہاتھ میں گیا تو سارے عیب کھل کر سامنے آ گئے. میں نے تو اپنے طور پہ بہترین نمازیں پڑھی ہیں, بہترین روزے رکھے ہیں, بہترین صدقے کیے ہیں, میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی عبادتیں کی ہیں. قیامت کے دن جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے, رب نے کہہ دیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں, اس میں اخلاص نہیں تھا, تیرا صدقہ قبول نہیں ہے, اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی, تیری نماز میں یہ خرابی, تیرے روزے میں یہ خرابی, میں اس دن کیا کروں گا؟ آپ سوچئے کیسا مائنڈ سیٹ تھا, معاملہ کاروباری تھا. یاد آخرت آ گئی. اے تنزانیہ والو, ادھر کی گرمی سے آخرت کی گرمی یاد کرو. اللہ سے پناہ مانگو کہ مالک جب اتنی سی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو میں کمزور محشر کی گرمی کیسے برداشت کروں گا. اور اس گرمی کی تیاری کرو, اور وہاں کی تیاری میں ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں, عبادتیں کرنی ہیں, حرام کام کو چھوڑنا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مجھے ایک موضوع پر کچھ بات کرنے کا حکم دیا گیا تھا. قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا واقعہ, تو چھوٹا نہیں ہے, بہت بڑا ہے, بلکہ میں یہ کہوں کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ. اس کو سورہ بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ جو ہے نا, بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو, ٹھیک ہے, یہ پتہ ہونا چاہیے. ایک وجہ تو قرآنی واقعہ سنانے کی یہ بھی ہے کہ ہم سب کو ریئلائز ہو کہ ہماری کنیکٹیوٹی قرآن سے کتنی ہے, ہم قرآن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں. ابھی میں پوچھوں, بتاؤ بھائی فلاں ملک کا پریزیڈنٹ کون ہے, تو فلاں ملک کی کرکٹ ٹیم کا کیپٹن کون ہے, تو فلاں فٹ بال پلیئر کے گول کتنے, کتنی باتیں لوگوں کو پتہ ہے. قرآن کے اندر کس کس نبی کے واقعے ہیں, قرآن کے اندر کون کون سی ہسٹوریکل ایونٹس ہیں, قرآن کی صورتوں کے نام کیا ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا, ہمارے بچوں کو بھی نہیں. ایک چھوٹا سا کبھی ایک ایگزام لیجئے گا اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کو, کبھی ڈنر پہ یا گھر میں بیٹھے نا سارے بیوی بچے بھائی بہن, تو ایک چھوٹا سا ایگزام لیجئے گا. آپ ایک مثال کے طور پہ فیملی ممبرز 8 ہیں نا یا 10 ہیں, آپ 8 کاپیز لے کر سب کے ہاتھ میں دیجیے گا, سب کے ہاتھ میں پین یا پینسل بھی دیجیے گا, اور کہیے گا بیٹا پہلے صفحے پہ لکھو تمہیں کتنے اداکاروں کے نام آتے ہیں. تو شاید ایک صفحے میں پورے نہیں ہوں گے, وہ 2-3 صفحے بھر دیں گے. اچھا بیٹا آپ لکھو کتنے گلوکار, گانا گانے والے, سنگرز کے تمہیں نام آتے ہیں, وہ لکھوائیے گا. اگلے صفحے پر لکھیے گا کتنے اسپورٹس مین کے نام آتے ہیں, شاید وہ بھی 2-3 صفحے بھر دے گا. بیٹا شاید ہو سکتا ہے پوچھے بھی ابو نام لکھنے ہیں, آگے ریکارڈ بھی لکھنے, وہ بھی لکھ دوں, تمہیں صرف نام لکھنے ہیں. پھر پوچھیے گا بیٹا بتاؤ کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں. اگلے صفحے پر پوچھنا کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. اچھا بیٹا آپ لکھو کتنے اولیاء کے نام یاد ہیں. یہ جو بک ہے نا, یہ چھوٹی سی کاپی ہمیں اپنی فیملی کا حال بتا دے گی کہ ہم اور ہماری فیملی, ہماری بچے, ہماری نسلیں کتنا دین سے دور ہو گئے. یعنی آج ہمیں بہت سارے غیر مسلم اداکاروں گلوکاروں کے بارے میں پتہ ہے, اللہ کے نبیوں کے واقعات بھی نہیں پتہ. میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں شاید وہ بھی پہلی بار سنیں گے آپ. اتنا دور رہے تو اچھا نہیں ہے دین سے, اتنا دوری تو بہتر نہیں ہے. بہرحال اللہ کرے کہ دل پر یہ بات چوٹ کرے اور ہم قرآن پڑھنے والے. قرآن میں اتنی خوبصورت کہانیاں ہیں, بچوں کو روز بیٹھ کر قرآن کی کہانی سنائیں, قرآن کا واقعہ سنائیں. اور یہ بھی علماء نے الگ کتاب کے اندر, عجائب القرآن غرائب القرآن, یہ کتاب کا نام ہے. حضرت علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی, اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکا ہے. یہ کتاب لے لیں, 100 سے زیادہ واقعات ہیں, روز ایک واقعہ پڑھیں. ہم نے ایک اور آسانی کی آپ کے لیے کہ
مدنی چینل پر ایک سلسلہ ریکارڈ کروایا ہم نے جس کا نام ہی ایک قصہ ہے قرآن سے. 15 درود پاک 15 سے 20 منٹ کا ایک ایپیسوڈ ہے, ایک ویڈیو ہے. اس کو آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کا نام ہی یہی ہے, ایک قصہ ہے قرآن سے. 15 منٹس ڈیلی آپ ایک قصہ قرآن کا سن لیں گے اپنی فیملی کے ساتھ, بچوں کو وہی دکھا دیں. وہ ہم نے ویژولائز بھی کیا ہے, صرف بیان نہیں ہے, ہم نے منظر بھی دکھائے ہیں. حضرت آدم کا واقعہ ہے, حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے, حضرت عیسیٰ کا, اس علاقے کے کچھ فوٹیج بھی دکھائے ہیں. تو بہت خوبصورت ہے, وہ یوٹیوب پر بھی موجود ہے. اس کا پھر ہم نے میموری کارڈ بھی بنا دی ہے. میں تو بلکہ یہ ہمارے گھر جو صاحب خانہ ہے, یقین انہوں نے انتظام کیا ہے, کھانا بھی رکھا ہوگا, میں ان کو ایک سجیشن دیتا ہوں, یہ میموری کارڈ منگوا لیں اور اپنے طور پر یہ سارے مہمانوں کو گفٹ دیں. دس از دا بہترین بیوٹیفل گفٹ. اپنے موبائل میں آپ ڈال کر روز دیکھیں اس کو. ایک واقعہ روز قرآن کا سن لیں. مور دین نیئر اباؤٹ 100 واقعات ہیں, آپ قرآن کے سارے واقعات سن لیں. بہرحال سورہ بقرہ, بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو, ٹھیک ہے. اور یہ وہ گائے تھی جو دنیا کی سب سے مہنگی گائے تھی, موسٹ ایکسپینسو کاؤ ان دا ورلڈ. یہ وہی گائے. کیا ہوا, واقعہ کیا تھا کہ ایک نیک صالح شخص تھا, اس کا ایک نابالغ بیٹا تھا. وہ بڑا نیک آدمی تھا. اب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے کیا کیا, چھوٹی سی گائے کا ایک بچہ جو تھا, بچڑا, اس نے جنگل میں اللہ کے نام پہ چھوڑ دیا کہ یا اللہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں, یہ امانت تیرے سپرد ہے, میرا بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو یہ امانت مل جائے. والد کا انتقال ہو گیا, بیٹا بڑا ہوا, ماں کی بڑی خدمت کرتا تھا, جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور محنت کر کے پیسے کماتا. پیسے کے 3 حصے کرتا, ایک ماں کو دیتا, ایک اپنے اوپر خرچ کرتا اور ایک اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا. رات ماں کی خدمت بھی کرتا, اللہ کی عبادت بھی کرتا. بڑا نیک آدمی تھا, ماں بڑی دعائیں دیتی تھی. جب بیٹا کچھ اور بڑا ہوا تو ماں نے کہا بیٹا وقت ہو گیا ہے, تیرے بعد والد نے ایک جگہ پر تیرے لیے امانت چھوڑی ہے, ایک گائے چھوڑ کر گئے تھے, تو جا اور اللہ سے جا کر اس جنگل میں دعا کر کہ یا اللہ جو میرے والد نے تیرے سپرد, تیرے حوالے ایک میرا امانت کی تھی گائے, وہ مجھے واپس دے دے. اس بچے نے جا کر وہاں دعا کی, وہ گائے جنگل سے دوڑتی ہوئی آ گئی, اسے مل گئی. ویری بیوٹیفل کاؤ, گولڈن کلر تھا اس کا کلر بھی بہت خوبصورت تھا, وہ دکھنے میں بہت اچھی تھی. تو بیٹا گھر لے کر آ گیا. ماں نے کہا بیٹا جاؤ بازار جا کے اس کو بیچ کے آنا, اور ایسا کرنا کہ اس گائے کو 3 دینار میں فروخت کرنا. اس زمانے میں دینار کہتے ہیں سونے کی اشرفی. 3 دینار میں اس کو فروخت کرنا, اس سے زیادہ میں مت دینا, اس سے زیادہ دینی ہے تو مجھ سے مشورہ کرنا. بیٹا گیا. یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. لک ایٹ دا بیوٹی اینڈ لک ایٹ دا انٹرسٹ, کتنا دلچسپ ہے. وہ بچہ گائے لے کر بازار میں گیا تو ایک گھاک آیا, کہتا ہے 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر مشورہ کسی سے نہیں کرنا. بچہ کہتا ہے پیسے کتنے بھی دے دو. ماں نے کہا تھا اس سے اوپر پیسے ملے تو مشورہ کرنا. ماں کی بات مانی, گھر آ گیا. کہا ماں آیا تو تھا ایک گھاک مگر وہ 3 دینار سے زیادہ دے رہا تھا. ماں نے کہا بیٹا وہ فرشتہ ہوگا, واپس جاؤ اور اسی سے مشورہ کرو کہ میں بیچوں کہ نہ بیچوں. واپس بازار گیا, پھر وہ بندہ آ گیا. اس نے کہا ماں نے کہا آپ ہی بتائیے بیچوں کہ نہ بیچوں. اور واقعی وہ اینجل ہی تھا, وہ فرشتہ تھا, اللہ کی طرف سے آیا تھا. اس بچے کا امتحان لیا گیا کہ ماں کی مانتا ہے یا اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے. آج بھی ادھر بڑے ہوشیار بن گئے نا کہ اپنی امو کو کیا پتا, یہ تو بوڑھے ہو گئے بھائی, ہم جوان ہو گئے, ہمیں پتہ ہے دنیا میں کیسے کام کرنا ہے, ماں باپ کو کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے. اس نے کہا, فرشتے نے کہا بیچو نہیں. ماں صحیح کہتی ہے, ابھی اس کو مت بیچنا, ایک وقت آئے گا کہ یہ گائے تم سے لوگ جب خریدنے آئیں گے تو تم نے اس کے بدلے اس کے وزن کے مطابق سونا مانگنا ہے کہ اس کی خال میں, پوری خال میں سونا بھر کے دو تب گائے دوں گا. یعنی پوری گائے کا جو ویٹ ہے ایکویولنٹ ٹو گولڈ. اتنی مہنگی گائے بکنی ہے. ٹھیک ہے نہیں بیچوں گا. اب اللہ کی شان دیکھو, بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر آدمی, ون آف دا ریچسٹ پرسن, اس کی 2 رشتہ داروں نے مل کر مار دیا. مار کر پھینک کر غائب ہو گئے. انہوں نے بڑا قاتل کو ڈھونڈا, بڑا ڈھونڈا, قاتل نہیں ملا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ حضور ہمارا بڑا اہم آدمی, بڑا مالدار آدمی کوئی مار کے چلا گیا, پتہ ہی نہیں چل رہا قاتل کون ہے. آپ نے کہا ایک طریقہ ہے, ایک گائے ذبح کرو اور اس کی دم جو ہے اس لاش پر مارو گے تو یہ لاش اٹھ کر بتا دے گی کہ میرا قاتل کون ہے. جسٹ ایزی فارمولا. آپ نے نہ گائے کے بارے میں کوئی اسپیسیفیکیشن بتائی تھی, نہ آپ نے اس کا کلر بتایا تھا. آپ نے صرف کہا گائے ذبح کرو اور اس کی پوچھ جو ہے وہ جا کر
ایک روایت کے مطابق میت پہ مارو گے تو وہ جواب دے دے گی کہ میرا قاتل کون ہے. لیکن ہوا کیا کہ انہوں نے کوشچن کرنے شروع کر دی. قرآن میں یہ پورا واقعہ بتا. حضور ہمیں بتائیے کلر کیا ہوگا گائے میں. آپ نے کمپیوٹر پہ دیکھا ہوگا نیرو سرچ, جب آپ کلر بھی ڈال دیں سائز بھی ڈال دیں تو وہ بار بار کوشچن کرتے گئے. حضور کل اس کے بارے میں کچھ اور بتائیں کچھ اور بتائیں. اب آپ نے بتانا شروع کیا کہ اس کا رنگ ایسا ہوگا, وہ چمکتا رنگ ہوگا, وہ پیلا رنگ ہوگا, اس پر کسی نے سواری نہیں کی ہوگی, اس کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. وہ پوچھتے گئے, آپ اس کو بتاتے گئے. اب جب وہ نیرو سرچ ہو گئی نا, اب آپ کو جیسے کوئی گاڑی خریدنی ہو انٹرنیٹ پر تو آپ کلر ڈالتے ہیں, ماڈل ڈالتے ہیں, اس کے بعد اس کا کون سا ایئر ہونا چاہیے, گاڑی کی کنڈیشن کیا, آٹومیٹکلی نیرو سرچ ہو کر 1-2 گاڑیاں رہ جاتی ہیں, لاکھوں میں سے 1-2 رہ جاتی ہیں. اب پورے شہر میں ایک ہی گائے ایسی تھی جتنے سوال کر کے انہوں نے نیرو سرچ کر لیا تو اسی نوجوان کی گائے تھی. وہ آئے جب دیکھا یہ تو وہی گائے ہے, یہ چاہیے ہم کو. اس نے کہا ملے گی مگر سونے کے بدلے ملے گی. بہت بڑا میٹر تھا, بہت بڑا مالدار آدمی تھا. اس کے گھر والوں نے سونے کے برابر پیسے دیے, سونا دیا اور وہ گائے لی, پھر اس کو ذبح کیا اور اس قاتل کا پتہ کیا. قرآن نے سورہ بقرہ جو گائے والا واقعہ ہے اس واقعے کا میں نے آپ کو خلاصہ بیان کیا. اس واقعے سے کیا باتیں سیکھنے کو ملی؟ پہلا درس, نیک آدمی اگر اپنی اولاد کے لیے تھوڑا پیسہ حلال کا بھی چھوڑ کر جائے اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. کیا چھوڑا تھا؟ ایک بچڑا ہی چھوڑا تھا نا. آج ہر آدمی کو ٹینشن ہے بچوں کے لیے کما رہا ہوں, بچوں کے لیے چھوڑ کے جانا ہے. اللہ کے بندوں, بچوں کو بھی رب نے پالنا ہے. حرام کما کر بچوں کے لیے چھوڑ رہے ہیں. ہاں حلال سے زیادہ بن جائے تو ٹھیک ہے, حرام کما کر یہ نہ کہو کہ بچوں کے لیے چھوڑنا ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے. غالباً حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں تھا کہ ان کی اولاد زیادہ تھی, پیسے تھوڑے تھے, کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو آپ نے بڑی کمال کی بات کی ہے, بڑی کمال کی بات, سمجھ آ جائے. کہتے ہیں اگر میرے بچے اللہ کے فرما بردار ہیں نا تو اللہ انہیں خود نواز دے گا, اور اگر وہ نافرمان ہے تو ان کے لیے چھوڑ کے نہیں جانا بہتر تھا کہ چھوڑ کے جاؤں گا اسی پیسے سے اللہ کی نافرمانی کریں گے, مجھے قبر میں مار پڑنی ہے. لیکن آج لوگوں کو کریز ہے بچوں کا کیا ہوگا, ان کے فیوچر کے لیے کمائی جا رہے ہیں, بچوں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں. یہ بے وقوفی ہے. چھوٹی سی بچڑا, ایک بچہ چھوڑا تھا گائے کا, مگر نیک تھا, صالح تھا, توکل تھا, اللہ پر بھروسہ تھا, اللہ کو امانت دے دی. اس ایک بچڑے میں اللہ نے برکت کیا دی کہ وہ بچہ ہی ملینر ہو گیا نا, پوری گائے کے برابر سونا مل گیا. دوسری بات جو اس واقعے سے, قرآن کے واقعے سے لیسن ملتا ہے, اس نے ماں کی خدمت کی, اس نے ماں کی دعائیں لی. یہ ماں, بوڑھی ماں کو خدمت کرتا تھا, اپنے پیسے لا کر دیتا تھا. ماں کی دعاؤں سے اللہ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن کی سب سے بڑی سورت کا درس یہی ہے, درس میں سے درس یہی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیجیے, ماں باپ کی دعائیں لیجیے. جس کے ماں باپ راضی اس سے اس کا رب راضی. اور یاد رکھیے جس کے ماں باپ ناراض ہیں نا وہ کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کرے گا. یاد رکھیے. اور بہت سارے گناہ ہیں جن کی سزا مرنے کے بعد ملے گی, پتہ چلے گا, مگر یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دکھائی جاتی ہے. آپ فارمولہ دیکھ لیں, آپ کو کبھی کوئی آدمی ملے نا اور آپ دیکھیں گے اس کے بچے اس کے بڑا ادب کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, تو آپ اس کو روک کے پوچھ لیجیے گا لگتا ہے آپ نے بھی اپنے ماں باپ کا بڑا ادب کیا. وہ کہے گا ہاں میں اپنے ماں باپ کا ادب کرتا تھا, اللہ نے اس کے بچوں کو اس کا ادب کرنے والا تھا. ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے, ہماری نسلیں, ہمارے بچے ہمارا ادب نہیں کریں گے. ماں باپ کی تو کیا بات ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کے سامنے فرمایا کہ جو بچہ, حدیث کا مضمون ہے, اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے. فقط پیار سے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے, خدمت تو بہت اونچی بات ہے. جو محبت سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے. صحابی نے سوال کیا حضور وَإِن نَظَرَ, کہ کوئی اگر شخص 100 مرتبہ دیکھے, ماں باپ تو گھر میں ہی ہے نا, محبت سے 100 بار دیکھ لے. اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرمائے. آپ سوچئے کہ جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے ان کی خدمت کا کیا ثواب ہوگا, ان کی دعاؤں کی کیا برکت ہوگی. یاد رکھیے ماں باپ کی دعا جس کے ساتھ وہ طوفان ڈال دیتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو پتا ہوگا نا. آپ نے ایک بار سوال کیا تھا اللہ سے, یا اللہ مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دیکھنا ہے. موسیٰ کلیم اللہ ہے, اللہ کے کتنے قریب ہیں, اتنا بڑا مرتبہ ہے. اللہ نے فرمایا فلاں علاقے کا کسائی تیرا پڑوسی ہے. آپ حیران ہوئے کہ کسائی میرا پڑوسی, یا اللہ مجھے ملنا ہے اس سے. ایڈریس بتایا گیا, آپ پہنچ گئے اس کے گھر پہ. واقعہ طویل ہے. اب ہوا کیا کہ
اس کسائی کے بیٹے سے حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی نا، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا تیری والدین تجھے کچھ دعا دیتے تھے؟ کہا میں اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو نوالے چبا کے کھلاتا تھا، دانت نہیں تھے، اپنے ماں باپ کو پہلے نوالا چباتا تھا پھر اپنے ہاتھ سے کھلاتا تھا۔ میرے ماں باپ دعا دیتے تھے یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دے۔ حضرت موسیٰ نے کہا بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی ہے، تو ہی جنت میں میرا پڑوسی۔ کسائی جنت میں پڑوسی بن جاتا ہے نبی کا اگر ماں کی دعا لگ جائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں حیات ہے، جن کے والد حیات ہیں۔ خدا را ان کی قدر کیجئے، ان کی دعائیں لیجئے، جس کو دیکھنے سے جنت کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جنت ماں کی چوکھٹ پیروں کے تلے ہے، جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا گیا۔ حدیث کا مفہوم ہے جس نے اپنی ماں کے پیروں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہمارے پاس ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، مگر ہم بعض اوقات کئی بد نصیب دیکھیں جو ماں باپ کا ادب نہیں کرتے، ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، انہیں شاؤٹ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، کہتے بوڑھے ہو گئے اب ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، اب ان کو بار بار بات کہنی، اونچا سنتے ہیں۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کی سماعت کم ہو جاتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ پاور کم ہو جاتی ہے، بالکل جس طرح بچہ ہوتا ہے بندہ بڑھاپے میں جا کر واپس بچپنے کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں تھوڑے دنوں پہلے، اللہ میرے والد صاحب کو صحت دے، درازی عمر بالخیر دے، ہم مدینہ شریف میں ساتھ تھے، میں نے ایک چیز سیکھی، خود ایکسپیرینس کی، تو میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس کر رہا ہوں۔ میں ابو کے ساتھ ہم مسجد نبی شریف کی طرف جا رہے تھے، میرے والد صاحب الحمدللہ جنہوں نے میرے ابو کو دیکھا ہے، ملاقات کی، بڑے تندرست تھے، پچھلے 1-2 سالوں سے طبیعت تھوڑی ڈاؤن ہے، ورنہ وہ ہم سے آگے چلتے تھے، ماشاءاللہ تیز چلنے میں اتنے تھے کہ وہ ہم سے آگے ہوتے تھے، ہم پیچھے رہ جاتے تھے۔ اب ابو کے ساتھ میں جا رہا تھا تو والد صاحب پیچھے ہو جاتے تھے، بالکل سلو چلتے تھے، تو مجھے کئی بار رکنا پڑتا، تو مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد نے بھی تو اپنی سپیڈ کم کی ہوگی نا۔ آج چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ چلے تو اپنی سپیڈ کے ساتھ چلتے، آپ سلو ہو جاتے ہیں نا، انگلی جب آپ بچے کی انگلی پکڑتے ہیں تو اب آپ کو رکنا پڑتا ہے کیونکہ اس کی سپیڈ کم ہے، آپ کی سپیڈ زیادہ ہے، آپ سلو ہوتے ہیں اپنے بچے کے لیے۔ ہمارے ماں باپ نے جب ہماری انگلی پکڑ کر چلتے ہو تو کتنا سلو چلتے ہوں گے۔ آج وقت آیا ہے کہ ہمیں بھی اپنی سپیڈ سلو کرنی پڑے گی، ان کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آپ بڑے بیزی ہیں، آپ بڑے مصروف ہیں، بڑا بزنس ہے، بڑا نام ہے، کبھی ماں باپ کو مت کہنا میں بیزی ہوں، ماں باپ کو مت کہنا میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، آپ کو سمجھ نہیں پڑتی، آپ کو بعد اللہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ زبان سے ادا نہیں ہوتی۔ اب تم کو کیا پتا چلے ماں تو بوڑھی ہو گئی ہے، ابو آپ بار بار بیچ میں نہ بولا کرو، اب زمانہ بہت آگے چلا گیا ہے، اب مجھے فیصلے کرنے ہیں، میں بڑا بزنس مین، ان کو بولتے ہو سمجھ نہیں آتی۔ ان کو جب سمجھ آتی تھی جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، ہم روتے تھے تو ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کان میں درد ہو رہا ہے۔ ہماری توتلی زبان سے ہم کچھ ایک جملہ کہتے تھے تو ماں باپ کی خوشی ہو جاتی تھی۔ آج آپ کے بچے بڑا آسان ہے، جس کے اپنے بچے ہو گئے نا اس کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ میں اپنے بچے کے ایک ایک جملے کو کتنا انجوائے کرتا ہوں، اور آج وہی ماں باپ برے لگنے لگے جنہوں نے ہمیں اتنی محبت سے پالا۔ خدا را قدر کیجیے، کبھی ناراض مت کیجیے، ماں باپ کی دعا ساتھ ہے، طوفان ٹل جائیں گے، مشکلیں آسان ہو جائیں گی، اور یہ ناراض ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو۔ جی ہاں میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ حضرت علقمہ، آخری بات کر کے اپنی بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے صحابی ہیں، صحابی رسول، آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کی زوجہ نے نبی پاک علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ حضور علقمہ کا آخری وقت ہے، آخری سانسیں ہیں۔ پیارے آقا نے حضرت بلال حبشی اور حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جاؤ اور علقمہ کو کلمہ پڑھاؤ، تلقین کرو کلمے۔ یہاں یہ شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں، آج کسی مرحوم کا انتقال بھی ہوا ہے، انشاءاللہ ہم آخر میں دعا بھی کریں گے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ جب بھی کسی کا آخری وقت ہو نا، آخری سانسیں ہوں، سکرات کا عالم ہو، تو اس کے پاس جا کر کہنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، نہیں، آپ اس کے پاس جا کر خود کلمہ پڑھنا شروع کریں بلند آواز سے، کیونکہ اگر آپ کسی کو کہیں گے کلمہ پڑھو اور وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے اور کہتا ہے میں نہیں پڑھتا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کلمہ بلند آواز سے اس کے پاس جا کے بس پڑھنا شروع کریں، آپ خود پڑھتے رہیں، اس کو اس کے کان میں آواز جاتی رہے گی، اللہ توفیق دے گا تو اس کی زبان سے جاری ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علقمہ کے پاس حضرت بلال، حضرت صہیب دونوں گئے، کلمہ پڑھنے لگے، حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا، کئی بار پڑھا، نبی پاک کے پاس واپس آئے کہ تو حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، صحابی رسول ہے۔ اب ذرا غور کیجیے، میں بات کسی عام آدمی کی نہیں کر رہا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا ان کی ماں زندہ ہے؟ کہاں؟
ماں تو ہے مگر بوڑھی بہت ہو گئی ہے. آپ سوچئے نبی پاک کا انداز کیا تھا. میں بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بیان سے آیا ہوں, ہم نے وہ تکبر پر بات کی تھی کہ ہم تھوڑے سے مقام والے ہو جائیں, پیسے والے ہو جائیں تو کسی کو گھاس نہیں ڈالتے. نبی پاک علیہ السلام نے پیغام بھجوایا کہ ان کی والدہ سے کہو اگر ہمت ہے آپ دربار پیارے آقا کے دروازے تک آ سکتی ہیں تو آ جائیں, ورنہ گھر پہ ٹھہرے. نبی پاک نے فرمایا میں خود حاضر ہو رہا ہوں, میں خود کرم فرما رہا ہوں. آقا نے یہ پیغام بھجوایا. اب وہ بھی صحابی کی والدہ نے کہا حضور میں حاضر ہوتی ہوں. وہ بوڑھی تھی لیکن وہ آ گئی نبی پاک کے پاس. آقا نے فرمایا اے ام علقمہ ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارا بیٹا کیسا ہے؟ تو حضور میرا بیٹا تو بڑا نیک, نمازی, روزہ دار. اے نمازیوں سنو, روزہ رکھنے والے بھی بیٹھے یہاں پر, زکوٰۃ دینے والے. وہ کہتی ہیں کہ میرا بیٹا نمازی, روزہ دار, بڑا نیک تھا. آقا نے فرمایا یہ نہیں, بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ نمازی روزہ دار اپنی جگہ, یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیسا تھا؟ کہ حضور ماجرا یہ میں اس سے ناراض ہوں. ماں نے کہا میں ناراض ہوں. آقا نے پوچھا کیوں؟ کہ حضور یہ اپنی بیوی کو پریورٹی دیتا ہے, شادی کے بعد اپنی بیوی کی بات زیادہ سنتا ہے, مجھے توجہ نہیں دیتا. اللہ, آپ پیارے آقا نے کیا کیا بتایا؟ نبی پاک نے فرمایا اے بلال ذرا لکڑیاں لے کر. حضور اب لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ ماں پوچھتی ہے اب لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہا اے ام علقمہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ علقمہ کو آگ لگا دیتے ہیں. حضور میرے بیٹے کو میرے سامنے آگ لگائیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا اگر تو نے معاف نہ کیا تو علقمہ اس سے بڑی آگ میں جائے گا, اس سے بڑے عذاب میں جائے گا. دیکھو ماں مائی ہوتی ہے. ستایا تھا, تکلیف تھی. ماں کہتی حضور میں آپ کو گواہ بناتی ہوں میں نے اپنے بچے کو معاف کیا. نبی پاک نے حضرت بلال کو بھیجا ہے, بلال واپس جاؤ. دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا. حضرت بلال کمرے میں داخل ہوتے ہیں, حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوا. یہ ہے ماں باپ. پھر نبی پاک نے حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے پر خطبہ دیا. صحابہ کرام موجود تھے. اور اس خطبے کا مضمون یہ تھا کہ وہ لوگ کان کھول کر سن لیں جو اپنی بیویوں کو اپنی ماؤں پر فوقیت دیتے ہیں. نہ ان کے روزے قبول ہیں, نہ ان کی نمازیں قبول ہیں. ماں کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا بیوی پر ظلم شروع کر دو, لیکن ماں کو اگنور تو نہ کرے نا. ماں تو ماں ہے, اس نے ہمیں پالا ہے, وہ اس نے ہمیں بڑا کیا ہے. اب بوڑھے ہونے کے بعد ان کو ہماری ضرورت ہے. ٹھیک ہے وہ نہیں سمجھ رہے, ان کو اونچا سنائی دیتا ہے, ان کو کھانسی زیادہ آتی ہے, وہ بیمار رہتے ہیں, ہمیں بار بار چیزوں کا کہتے ہیں, ہاسپٹل کا کہتے ہیں. بڑھاپے میں بعض اوقات کھانے کا جی بھی زیادہ چاہتا ہے, یہ والا کھانا کھانا ہے, یہ والی آئٹم لے کر آؤ. کوئی بات نہیں یار, آپ کو دن یاد کرو جب ہم نے ایک ٹافی کے لیے ماں باپ کو کتنا تنگ کیا ہوگا. ہم باپ کو کہتے تھے یہ کھانا ہے تو وہ یہ کھانا لے کر آتا تھا. صبح ناشتے میں ماں کہتی تھی بیٹا ناشتہ کر لو, کہتے نہیں وہ والا انڈا کھاؤں گا, نہیں یہ والا انڈا کھاؤں گا, نہیں میں بریانی کھاؤں گا, نہیں میں یہ قیمہ کھاؤں گا. ماں تھی یا ہوٹل والی تھی؟ جو بولا ماں نے پکا کر دیا. اور اگر آج بڑھاپے میں ان کو ہماری ضرورت ہے تو ہم انہیں اگنور کریں گے؟ ایسا کبھی نہ کرنا. یہ چلے جائیں گے نا پھر یاد آئیں گے. دنیا میں جو ماں باپ پیار دیتے وہ اور کوئی نہیں دیتا. خدا کی قسم, بندہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو, بیمار ہو جائے, ماں وطن میں بیمار ہو جاتی ہے, وہ ادھر جاگنا شروع کر دیتی ہے. ہمیں تکلیف کہیں بھی ہو, وہ مصلی بچھا کر بیچاری دعا میں لگ جاتی ہے, اللہ میرے بیٹے کی خیر کیجیے. دنیا میں ہے کون ہمارے پاس جو ہماری تکلیف پر بے قرار ہو جائے؟ وہ صرف ماں باپ ہیں. یاد کرتے تھے, دعائیں دیتے تھے. جن کے ماں باپ ہیں قدر کیجیے, ان کی خوب دعائیں لیجیے. کبھی بھی ماں باپ کو مت ستانا. کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا وہ شخص جو ماں باپ کو ستاتا ہے. تو یہ میں نے آپ کو قرآن کا واقعہ سنا کر, حدیثیں سنا کر آپ کو شریعت کا طریقہ بتا دیا ہے. جب ماں باپ آئیں عزت سے کھڑے ہو جائیں, ہاتھ چومیں, دعائیں لیں. ان کو محبت سے دیکھو گے حج کا ثواب مل گیا. صبح حج کا ثواب لے کر جاؤ. کوئی بات کہیں تو تکبیر لبیک. علماء نے لکھا کہ بیٹے اور باپ کا تعلق پتہ ہے کیسا ہے؟ کہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. غلام ایوری ٹائم ریڈی ٹو سرو. میں نے دیکھا آپ کے یہاں ملازمین افریقن ہوتے ہیں, بڑے میں نے دیکھا محنت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں یہ لے کر آؤ, وہ لے کر آتے, نیچے جاؤ پھر لے کر آؤ, اس سیڑھیاں چڑھتے پھر اترتے, کیونکہ بیچاروں کو تنخواہ لینی ہے. بیٹا باپ کے آگے غلام بن کر رہے, یہ حق ہے والد کا. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کا. بیٹا میرا یہ کام کر دے, بیٹا تھوڑے پیسے دے دے, بیٹا کہتا ہے ٹائم نہیں ہے میرے پاس, بیٹا مجھے ہاسپٹل لے جا, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. یہ حال کیا باپ کا. بدقسمت ہے وہ بیٹا جو کہتا ہے یہ پیسے میرے ہیں, یہ آپ کے نہیں ہیں, یہ میں نے کمائے ہیں. کبھی ماں باپ کو مت کہنا کہ یہ پیسے میرے, آپ کے پیسے ہو بھی گئے, اللہ نے آپ کو بزنس دے دیا, ماں باپ غریب تھے, آپ امیر ہو گئے, لیکن یہ ماں باپ کی دعائیں تھیں. ارے ماں باپ نہ ہوتے تو دنیا میں ہی نہ ہوتے نا.
آج جو عزت، جو برکت، جو پیسہ، جو شرافت ہے ہمارے پاس، وہ ماں باپ کی وجہ سے. ہم کچھ بھی نہیں ہیں ماں باپ کے بغیر. اگر آج دنیا میں کچھ بن گئے ہو نا تو یہ ماں باپ کا صدقہ ہے. انہیں مت کہنا. میں تو کہتا ہوں نصیب ہے ہمارے پیسوں کا اگر وہ ماں باپ پر خرچ ہو جائے. اس سے اچھا پیسہ کون سا کہ مجھے اللہ نے مال دیا اور میری ماں پر میں خرچ کر دوں، میرے والد پر خرچ کر دوں. اس سے اچھا پیسہ کون سا ہے؟ تو خدمت کرو دل کے ساتھ. اللہ اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکو گے. اور لوگ کہتے نہیں ماں باپ ناراض نہیں ہیں. ماں باپ کے کمال ہی ہے یہ ناراض ہوتے پھر بھی نہیں کہتے. خدمت ایسی کرو کہ آپ نہ کہو ماں دعا کر، آپ نہ کہو والد صاحب دعا کرو، وہ خود دل سے دعا کرو کہ یا اللہ میرے بچے کی خیر کر دے. جس دن وہ والی دعا نکلی نا دل والی، پھر دیکھو آپ کا مرتبہ، پھر آپ کی اڑان کیا ہوتی ہے. ہاں وہ دعا لینے کے لیے ان کی خدمت کرو، ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، عاجزی اختیار کرو، غلام بن کے رہو. پھر دیکھو مرتبہ کیسا ملتا ہے. کبھی بدتمیزی نہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ماں باپ کا فرما بردار. جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. ماں باپ چلے گئے، اللہ اکبر کیا خوبصورت شریعت ہے ہماری. کوئی ایسا بھائی میرا بیٹھا ہو سکتا سن رہا ہو کہ یار باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں مگر ماں تو چلی گئی، والد تو چلا گیا، اب کیا کروں؟ اتنی خدمت تو نہیں کر سکا، اتنی دعائیں تو نہیں دی، نہیں لے سکا، اب کیا کروں؟ واہ واہ. شریعت کہتی ہے اگر ایسا ہو گیا ہے تو اب کیا کریں؟ ماں باپ کو خوب ایصال ثواب، ان کے لیے خوب دعائیں کریں، خوب ذکر و اذکار کریں، نماز پڑھ کے دعا کریں. اللہ نے مال دیا ہے صدقہ خیرات کریں ماں باپ کے نام پر. ویسے میں مشورہ دوں گا، آپ سب کو مشورہ دوں گا، جن کے بھی ماں باپ چلے گئے ہیں ان کے نام کی ایک مسجد بناؤ. یہ بیٹے کی طرف سے ماں باپ کو تحفہ ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. آپ اپنے ماں باپ کو جنت کا گھر تحفے میں دو. انہوں نے ہمیں دنیا میں گھر دیا نا، اب وہ قبر میں ہے، اب تو کچھ نہیں کر سکتے. آپ انہیں جنت کا گھر گفٹ دو. دعوت اسلامی سے رابطہ کریں. ہم بہت چھوٹے بجٹ میں مسجد بنا لیتے ہیں، صرف پاکستان افریقہ میں نہیں دنیا بھر میں بنا رہے ہیں. دعوت اسلامی روزانہ 2 کے قریب مسجدیں بنا رہی ہے، سال کی کم و بیش 600 مسجدیں بنا رہی ہے. آپ ان سے رابطہ کریں کہ یار میری ماں کے نام کی مسجد بنا دیں، میرے والد کے نام کی مسجد بنا دیں، میرے پاس اتنے پیسے، جتنے پیسے اتنوں میں بن جائے گی، کیونکہ بہت چھوٹے بجٹ میں بھی بن جاتی ہے. اللہ نے جتنا نوازا اتنا خرچ کرو. ہم کمزور لوگ ہیں. ہم اپنے مرحومین کو کتنا ایصال ثواب کرتے ہیں. شروع میں روز کرتے ہیں، پھر 1 مہینے میں 1 بار کرتے ہیں، پھر سال میں 1 بار کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. لیکن مسجد بنا دی نا، آپ روزانہ ثواب بھیجو نہ بھیجو، فجر کی اذان ہوگی ماں کو قبر میں راحت شروع ہو جائے گی، جماعت ہوگی فجر کی ثواب پہنچ جائے گا، ظہر کی نماز ہوگی ثواب پہنچے گا، صبح و شام نیکیاں قبر میں پہنچے گی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، احادیث کا مضمون ہے کہ جو بچہ والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے خوب ذکر و اذکار ایصال ثواب کرتا ہے، اگر وہ ناراض ہو کر بھی دنیا سے گئے تھے اللہ ان کی روح کو اس سے راضی کر دے گا. ماں باپ کی روح کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو خوب ایصال ثواب کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی اور ان کے لیے خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیغام ہے. آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماع میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ماشاءاللہ دعوت اسلامی والدین کا ادب سکھاتی ہے، عشق رسول سکھاتی ہے، اللہ سے محبت سکھاتی ہے، قرآن سے محبت سکھاتی ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم تنزانیہ میں اور آگے بڑھیں، اور علاقوں میں پہنچیں، یہی پیغام نبی پاک کی امت تک پہنچائیں. ہمارا ساتھ دیجیے. آپ دعوت اسلامی کے سپورٹر بن جائیے. پریکٹیکلی اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. جب پاکستان یا انڈیا جانا ہو تو وہاں ہمارے مدنی مراکز میں جائیں. اور میں تو یہ چاہوں گا کہ جو بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ خود بھی مبلغ بنیں. یہ بات طے ہے جڑے کوئی ویپاری دین جو کم کری ہے نا تاریخ اسلام میں دین کے فائدوش تھی ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو دماغ جو ان کے ایبلٹی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی جڑے آویا تو نا پورو کترو سپورٹ تھی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ون آف دا ریچسٹ مین ہوا، ورنہ سے بڑا بزنس مین ہوا، لیکن جب علم دین سیکھیا تو امام بنی گیا. وہاں سے بھی آپ گزارش کراتا ہوں کہ پوتے جی جو اللہ پاک کے بولن کی صلاحیت دینی ہے، فیصلوں کرنے کی صلاحیت دینی ہے، خالی دنیا کمائن لے پورے ان کے صرف کر دیں. آئے بزنس کرو حلال طریقے سے کرو، لیکن کلام وہ کلام دین لے بھی لیو، آخرت لے بھی لیو. دعوت اسلامی جو گھنا شعبہ ان کو ڈپارٹمنٹ سنبھالی گئے ماشاءاللہ. ان قریب پر دعوت اسلامی جو تنزانیہ میں جامعۃ المدینہ دارالعلوم شروع کر لو دیجیے. یہ بچہ پڑھنا بچی پڑھنی انشاءاللہ. ان پروجیکٹ میں پتہ جو حصہ ملا ہو پتہ جی ایکسپرٹیز دیو کہ یار میں کیا بتا رہا ہوں ان کوئی کم ہے عام بھی دین جو کو بڑو کم قریب نہ قبر میں ہونا تو روز بھی کے ثواب جو تحفہ میرا ایڑا کم کرنا ہوا نا پاک انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.